وہ اسلام کا عظیم محسن، وہ اسلام کی جان، اسلام کی شان، اسلام کی شوکت. تجھے تو صرف اس کا پتا ہے نا جو چولی پھیلا کر اللہ میاں سے لڑکا مانگا ہے. جا گنبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھ کہ اللہ میاں سے یہ چولی پھیلا کر کیوں مانگا تھا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھ لیا حضرت صحابہ کرام میں اور فاروق اعظم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تھوڑا سا فرق ہے. فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں. مانگ کے لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں گھٹیا چیز کون مانگتا ہے؟ اور امام الانبیاء ہو اور گھٹیا چیز مانگے. مانگنے والا کالی کملی والا ہو اور دینے والا خدا ہو، پھر گھٹیا چیز کون لے اور کون دے؟ تم تو اتنے سیانے کہ چھوٹی دکان نہیں لیتے، چھوٹا مکان نہیں لیتے. کالی کملی والے کو اتنا پتا نہیں میں کس کو مانگ رہا ہوں. نبی کے سارے صحابہ چاند کے ستارے، تمام ہدایت یافتہ، سب کے سب وفادار، صحابہ اکرام بھی، اہل بیت بھی. ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں. اہل بیت کے بغیر بھی میرا گزارا نہیں. تو سال میں 10 دن یاد کرتا ہے، میری کوئی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک میں اہل بیت پہ سلام نہ پڑھوں. نفل نماز ختم نہیں ہوتی، فرض نماز کا میں سلام نہیں پھیرتا، جمعے کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، وتر کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، عید کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، صلاۃ التسبیح کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، تہجد کی نماز کو ختم نہیں کرتا. اشراق اور چاشت اور اوابین اور تحیۃ الوضو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہوں میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب تک نہ کہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور حسین میرے سینے میں ہر وقت زندہ رہتا ہے. نعرہ تکبیر. تو 10 دن میں یاد کرتا ہے تو حسین کا ٹھیکیدار ہے. حسین تیرے نام الاٹ ہو رہا ہے. میں مسجد میں یاد کروں میں محب نہیں، میں گھر میں یاد کروں میں محب نہیں. اور صرف میں نہیں، میری بیوی، میری بچی، میرے بچے، میرا باپ، میرے عزیز، میری برادری، میری قوم، میرا ملک، ساری کی ساری دنیا کی مسلم آبادی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو یاد کرے گا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا کہنا. علماء موجود ہیں، مسئلہ پوچھ لے جس نماز میں درود شریف نہیں وہ نماز نہیں. چلو اور نمازیں تو اور نمازیں رہی، جنازے کی نماز میں قرات نہیں، سورت نہیں، الحمد نہیں. میں نے جنازے کی نماز میں قرآن تو چھوڑ دیا مگر آل نبی کو نہ چھوڑا. ہم سے بڑا اہل بیت کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ تو ذرا ہولی ہولی تھپکے مارتا ہے، میں آنسو بہاتا ہوں. صحابہ کرام جو ہیں وہ تو بہت اونچی شان کے مالک ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مکے میں، آپ وہاں موجود تھے؟ نہیں. آپ میں سے کوئی تھا؟ نہیں. تمہارے باپ دادا؟ نہیں. یہ موجودہ حکام؟ نہیں. کوئی ڈاکٹر شاید حضور کے زخموں پہ مرہم کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہو؟ کوئی نہیں تھا نا. کون تھا اس وقت جو حضور کے آگے کھڑے ہو کر سینے میں اپنے پتھر کھایا کرتے تھے؟ علماء
کرام نے لکھا جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کوئی کھجورے لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی جو کا ٹکڑا لا کے پیش کرتا ہے، کوئی گھوڑا تلوار لا کے پیش کرتا ہے۔ ایک مائی حضور کے قریب بیٹھ کے رونے لگی، آج تیری کوئی عورت روے گی، میرے گھر کی کوئی خاتون روے گی، ہم پوچھیں گے کیا بات ہے، یہ خمسہ کتنی خوش نصیب ہے۔ امام الانبیاء نے کھڑے ہو کر پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کھڑی ہو گئی، گود میں سے 2-2.5 سال کا بچہ نکال کر رحمت والی گود میں بٹھا دیا، عرض کرنے لگی میرے آقا مجھ بیوہ کا یتیم نذرانہ قبول فرماؤ۔ یہ بچہ کیا کرے گا، اس کا کیا کام ہے جنگ و جہاد میں؟ یہ تو معصوم ہے، یہ تو شیرخوار ہے، یہ تو رونے دھونے والا بچہ ہے۔ صحابیہ کہتی ہے سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، تمام چیزوں پہ غور کر کے آئی ہوں، یہ بڑا کام آئے گا جب آپ جہاد میں جائیں گے، میدان جنگ گرم ہوگا، دشمن آپ کی طرف تیر پھینکیں گے، اور میرے آقا میرے لخت جگر میرے نور نظر کی ڈھال بنا لینا۔ اور میرے آقا جب آپ کی طرف تیر آئے میرے بچے کی ڈال بنا لینا، آپ کی طرف آنے والے تیر میرے بچے کے سینے میں لگیں گے، آپ کی جان بچے گی، رب ذوالجلال کی قسم میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ انہیں برا کہتے ہو؟ یاد رکھو صحابہ کرام بے وار سے نہیں، فاروق اعظم بھی وار سے نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے، گلا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا ذمہ داری اس کے سر پہ پڑے گی، 1 نہیں 2 نہیں، لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں، کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو تمام کے تمام فاروق اعظم کے غلام ہیں۔ پہاڑ ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں، دائیں صدیق اکبر ہے، بائیں فاروق اعظم ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح سے یوں مل کر کھڑے ہوئے جیسے آج کھڑے ہیں، یوں ہی قیامت میں اٹھیں گے۔ جو زندگی میں نبی کے ساتھی ہوں، جو مزار میں زندگی کے ساتھی ہوں، جو کاروبار میں زندگی کے ساتھ نبی کے ساتھی ہوں، جو جہاد میں جنگ میں ہر وقت نبوت کے ساتھ رہے ہوں، قیامت میں بھی نبی کے ساتھ ہوں، انہیں کون دور کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک دور آیا تھا کہ تمام چیزیں مظلوم ہو گئیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ رہا، جس نے چاہا تبرہ کیا، جس نے چاہا گالی دی، جس نے چاہا شکوہ کیا، گلہ کیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، کیوں؟ اس لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کو جو مانگا ہے کچھ سوچ کے مانگا ہے نا۔ کفر میں بھی بہادر، چاروں طرف چکر لگایا کفر نے، کفر کے تکبر نے، کفر کے غور و خوض نے۔ کون ہے ایسا آدمی جو نعوذ باللہ نبی کا سر اتار کے لائے؟ منافقوں میں نہ ملا، کافروں میں نہ ملا، کوئی نہیں، مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں، طائف میں نہیں، حجاز میں نہیں، تمام کے تمام کافر اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے اگر یہ کام کر سکتا ہے تو عمر ابن خطاب کا بیٹا بہادر ہے، اس کے اندر جوہر ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ارے ادھر کفر نے انتخاب کیا ہے، ادھر کالی کملی والے نے انتخاب کیا ہے۔ کفر چاہتا ہے نبی کا سر آئے اور نبی چاہتا ہے فاروق کا سر اللہ کے دروازے پہ آئے۔
تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو، نبی کا سر اتار کے لاؤ۔ چل رہے ہیں، صحابی راستے میں ملا، بڑے غصے میں نظر آتے ہو، کہاں جا رہے ہو آج؟ کہا بس اس تحریک کے بانی کو ختم کروں گا جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، میں سر اتارنے چلا ہوں۔ صحابی نے فوراً راستہ بدلنے کے لیے کہا، جس قرآن کو تم ختم کرنے چلے ہو وہ تو قرآن کریم تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، وہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان بن چکے ہیں۔ غیظ و غضب میں آ گئے اور تمام کا تمام نظام جو تھا مزاج کا وہ بدل گیا۔ دہلیز پر پہنچے تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بڑے غصے میں ہیں، دستک دی، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہوتی پوچھنے لگی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تجھے کیا مطلب؟ وہ سب سے پہلے اپنے بہنوئی کو پڑ گئے، اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش بنا دیا، اور بہن آگے بڑھی، لٹا کر کے مارا اور کہنے لگی او عمر کیا آج اپنی بہن کو بیوہ بنانے کا ارادہ ہے؟ مجھے اجاڑنے آئے ہو، میرے گھر کو خراب کرنے آئے ہو، میری زندگی کو تلخ بنانے آئے ہو، کیا بات ہے؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑا، سر کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر زمین میں مار رہا ہے، ادھر زمین میں سر لگتا ہے، ادھر آواز آتی ہے اللہ احد۔ یہ کون آ کر یہاں کھڑے ہوئے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، مارا ہے اپنی بہن کو، منہ سے خون جاری ہے، ناک سے خون جاری ہے، کپڑے پھٹ گئے، فرمانے لگے چھوڑ دے اپنے دین کو۔ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے او عمر اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا تو مجھ سے اللہ کی توحید بھی تو نہیں چھڑا سکتا، یہ تیرا غلط خیال ہے کہ میں مار مار کر ایک لڑکی سے، ایک عورت سے دین ترک کرا دوں گا۔ کہنے لگی او عمر اور تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، جس ماں کا، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا، رب اکبر کی قسم میں نے بھی وہی دودھ پی رکھا ہے، تو طاقت ختم کر چکے گا، میری طاقت کا بھی آغاز بھی نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں عورت ذات ہو کر اعلان چیلنج کرتی ہے تو میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں کوئی کچا پلا ایمان نہیں رکھتی، گنگا گئے گنگا داس، جمنا گئے جمنا داس، ہمارا یہی حال ہے نا، نہ ماننے پہ آئے تو نبی کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، ماننے پہ آئے تو پیر سپاہی کو مان جائے۔ کیا کہنا قوم کا، بڑی سمجھدار قوم ہے نا ہماری، او انتھے لنگڑے للے ڈورے بڈھڑی بڈھڑے آندھے پین کھیل کھیل کے پھوکا لواؤں ہاں دعا کراؤں ہاں۔ اما کیویں آئی ہے ڈاڑی مجبور ہاں، پیر سپاہی کو دعا کر نماز کڑائی پڑھی، میں کو تو پتہ ہی کہ نماز کیڑی شے ہوندی ہے، نماز نہیں پڑھنی، دعا کرا لے بس دعا، ہر وقت جھگڑا دعا کا، دعا بعد الجنازہ، اولیاء کرام کی دعا، بزرگوں کی دعا، پیروں کی دعا، فقیروں کی دعا، بزرگوں کی دعا، قلندروں کی دعا، درویشوں کی دعا، اور نماز تیرا باپ پڑھے گا تو دعا بھی کھڑا ہو گیا۔ امام الانبیاء
میرا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک وقت کی نماز دکھا دے جو حضور نے چھوڑی ہو. آپ سے بڑھ کر دعا کرنے والا اس کائنات میں کون آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کوئی نماز قضا نہیں کی، فاروق اعظم نے کوئی نماز قضا نہیں کی، عثمان ذی النورین نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، علی مرتضیٰ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. خدا کی قسم حسین نے سر سجدے میں دے کر یہ ثابت کر دیا ہم تو دنیا میں آئے ہی نماز کے لیے تھے. سارا خاندان شہید ہوا پڑا ہے. قاسم ابن حسن کی لاش سامنے خیمے کے قریب رکھی ہے، علی اکبر کی لاش رکھی ہے، علی اصغر کی لاش رکھی ہے، حضرت عباس کی لاش رکھی ہے. تمام کا تمام خاندان کٹا ہوا حسین کے سامنے موجود ہے، مگر نماز سے بے پرواہ نہیں. کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. تو قرآن مجید کے نیڑے نہیں آتا، قرآن مجید پڑھتا نہیں، بلکہ قرآن کریم کو مانتا نہیں، قرآن مجید میں برکتیں نہیں جانتا، قرآن مجید میں رحمتیں نہیں مانتا. اس قرآن کو نعوذ باللہ تم نے مردوں کے لیے مختص کر دیا، جس کو پڑھتے پڑھتے شہنشاہ کائنات کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور سیدنا حسین نے ہم سب کو سبق دے دیا. فرمایا سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی، حسین نے خنجروں کے سائے میں قرآن پڑھا، حسین نے خنجر کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھا. تو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، یا حسین کا نام لے، ورنہ قرآن کو مان دے. میرا گھر تو ساری جگہ پورا ہے. میں سارے صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، سب کو برحق جانتا ہوں. نقصان تو اسے ہوگا نا جو کسی کو مانے اور کسی کو نہیں. میں تو سب کا غلام ہوں، مجھے کوئی گھاٹا نہیں. اور یاد رکھو مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ میں ان اکابر کا غلام ہوں جو نہ کبھی جھکے، نہ بکے، نہ رکے. جب ہم اٹھتے ہیں ہمیں روکنے والی طاقت بھی دنیا میں نہیں ہے. اور اگر میری طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو جاؤ ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے جا کے پوچھو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بہادر مکے کا پہلوان، اپنی بہن کو مار رہا ہے. بہن بھی کیا بہن ہے، خدا کی قسم ایمان کا پتلا ہے، توحید کا پہاڑ ہے. میرے تیرے ورگے انہی نا تسی کی آکھنا چاہتے ہو، جیڑا کچھ آکھویں جو میں آکھ دے لیا. صاف کہہ ڈالا. حفیظ کہتا ہے بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے. ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. جاؤ تم میری جان
قرآن کا قیمہ تو بنا سکتے ہو، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، جو ایمان دیا، جو قرآن دیا، جو اللہ کی توحید دی، تم اسے نہیں چھین سکتے۔ عورت نے چیلنج کر دیا، جاؤ جاؤ، تمہاری بہادری پر تمہیں ناز ہوگا، مجھے اپنے قرآن پہ ناز ہے۔ فاروق سوچتے ہیں میری بہن تو اتنی شرمیلی تھی، کبھی میرے سامنے بولی نہیں، آج میں مار مار کے تھک گیا، مجھے چیلنج کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، جاؤ زور لگاؤ۔ کہنے لگے اچھا تم پڑھ کیا رہے تھے، کیا چیز پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ اندازہ لا، ذرا تصور تو بنا، کلیجے پہ ہاتھ تو رکھے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون کی کلیاں کر رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن کھڑی ہے، اور مقام ادب تو دیکھ۔ فوراً کہنے لگی تو کافر نہ پاک ہے، وہ میرے پروردگار کی مقدس کتاب ہے۔ کیسے وقت میں ادب کر کے دکھایا، خون تھوک رہی ہے، مار کھا کے ہٹی ہے، مارنے والا پھر بھی مارنے کو تیار بیٹھا ہے، لیکن ادب تو دیکھ اللہ کے قرآن کا۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نظر مارتے ہیں کہ سارا فروٹ رکھا ہے ختم کے کھانوں میں، انگور نظر نہیں آتے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ڈھونڈ بھی رہے ہیں، قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہے، کان لگا رہے ہیں، کسی طرف سے دیگ میں سے کھڑکنے کی آواز ہی نہیں آ رہی، کیا قصہ ہے، کہیں وہی نہ ہو کہ سکے تو مل مائیا۔ ہاں فاطمہ نے ادب کیا، کہنے لگی ہرگز نہیں، اگر تم مارنے کی دھمکی دیتا تو اور مار، مگر اللہ کی کتاب کی توہین نہیں ہونے دو۔ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کر لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جلیل القدر صحابی ہے، جس نے علل اعلان یہ اعلان کر دیا، لوگوں جس ہاتھ سے میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میرا آخری وقت ہے، میں نے اس ہاتھ کا اکرام کیا، احترام کیا، ادب کیا، میں نے اس ہاتھ کو آج تک اپنے استنجے کو نہیں لگنے دیا۔ وہ عثمان ذی النورین امام مظلوم شہید مدینہ ہے، صحابہ نے ادب کیا۔ کہنے لگی نہیں، وہ کتاب تمہارے سامنے نہیں لائی جا سکتی، تو کفر میں ڈوبا ہوا، تو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، اس لیے اللہ کا قرآن تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ میرے خیال میں یہ فاطمہ بنت خطاب کی بات آج تک پوری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نا کہ مشرک کے سامنے قرآن نہیں آتا، میں لا نہیں سکتی، آج تک شرک کرنے والوں کے سامنے قرآن آیا ہی نہیں۔ یہ تو آئے گا کہ فلاں بزرگ نے یوں فرمایا، فلاں بزرگ نے یوں فرمایا، فلاں بزرگ نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، چنگی بزرگی ٹھیکہ لایا لڑکیاں دے لڑکے بنا ورنہ۔ کیا ہم کس کس چیز کی اصلاح کریں؟ صاف کہا تو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، قرآن تیرے سامنے بھی آ، اور اگر آ بھی گیا تو اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر دعائیں مانگنی شروع کر رکھی ہیں، الہی عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تیرا دین یتیم ہے، تیرا اسلام یتیم ہے، میں مار کھا کے تھک گیا ہوں، اور میرے مالک میرے چہرے کا لہو بہتا
چکا، میری پنڈلیوں کا لہو بہ چکا، میرے گلے گھوٹے جا چکے، بیت اللہ میں مجھے مارا، مکے کی گلی گلی میں میں مار کھا چکا ہوں، اور میرے پروردگار مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اسلام کی جان مانگی، اور جان ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، جب جان ہی چلی جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ اگر تو وہ یوں نہیں دکھاتی تو کیسے دکھائے گی؟ فرمایا غسل کر لے، پاک ہو جا، پھر میں وہ تجھے اللہ کا قرآن دکھاؤں گی، وہ کلام پاک دکھاؤں گی۔ کہا میں دیکھوں گا ضرور، جس نے تجھے اتنی جرأت دی، اتنی قوت بخشی، تیرے اندر اتنی شجاعت آ گئی، میں وہ قرآن دیکھے بغیر جاؤں گا نہیں، مجھے غسل کرا دے۔ بہن پانی لاتی ہے، پانی ڈالتی ہے، خون تھوک رہی ہے منہ سے اب تک، ادھر پانی ڈالتی ہے، ادھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے، الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر پاک کرنا یہ تیرا کام ہے۔ جہاں تک میری ہستی تھی، میری طاقت تھی، میں نے مار کھا لی، میں نے مصیبت اٹھا لی، اب یہ غسل کر رہا ہے، میں پانی ڈال سکتی ہوں، اس پانی کو میں اندر نہیں پہنچا سکتی، تو قطرہ قطرہ خون کا پیدا کرنے والا، رگ رگ کے پیدا کرنے والا ہے، اور میرے پروردگار میں قیامت میں ناز کروں گی، میرے بھائی کو جہنم سے بچا لے۔ قرآن مجید لا کے دیا، غسل کرا دیا، ورقوں کی صورت میں تھا، 2 آیتیں اللہ کے قرآن کی پڑھی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا میری بہن اب میری بات سنو، چلو ڈھونڈیں، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مورخین نے لکھا ہے، بلکہ فاروق نے یوں کہا، او فاطمہ میں نے تمہیں مارا ہے، تیرا بدلہ یوں اترے گا، میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتا کی طرح گھسیٹ کر آمنہ کے در یتیم کے دربار میں لے کے جا۔ باولپور کے مسلمانوں، فاروق کو قرآن کی 2 آیتوں نے بدل دیا، تم سارا قرآن پڑھ کے نہ بدلے، تم سارا قرآن سن کے نہ بدلے۔ کیا نظارے ہوں گے؟ آگے آگے بھائی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے بہن چل رہی ہے، شکریہ کے سجدے کرتی جاتی ہے، او میرے محبوب میری مار کی کوئی بات نہیں، میرا بیرن ہے، میرا بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے، جہنم سے بچ گیا، ہدایت ہو گئی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بھائی کو ایمان کی دولت ملی۔ حضرت ارقم صحابی ہے رضی سب قید رضی اللہ تعالی عنہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں ہے، تلوار ہاتھ میں تھی، فاروق کے تلوار تو لے کے آئے تھے نا، اور وہ بات بھولیو نا، وہ دار الندوہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ سارے کے سارے کافر انتظار کر رہے ہیں کب شور ہوگا، گیا ہوا ہے بہادر نبی کا سر اتارنے کے لیے، وہ سارے کافر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کھانا پکائے بیٹھے ہیں، شراب کی بوتلیں رکھے بیٹھے ہیں، جب قتل کی خبر سنیں گے تو کاک اڑا کے رکھ دیں گے بوتلوں کی۔ یہ جتنے شراب پینے والے ہیں نا شاید انہی کی اولاد ہے۔ کیا مزہ آتا ہے۔ ہندوستان میں ہم پچھلے دنوں گئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے سکھ نے بوتل کھولی شراب کی، وہاں تو عام ہے نا، ہندو لوگ ہیں، سکھ زیادہ پیتے ہیں، خدا کی قسم
پیشاب سے بھی زیادہ بو آئی، ایسی گندی چیز، یوں آسمان کی طرف منہ کر کے یوں کر کے پی جاتے ہیں اسے۔ کوئی مزیدار چیز کھاؤ پیو، اگر جی طاقت بڑی دیتی ہے، ہاں سارے اکھاڑے تم نے جیت لیے۔ اللہ میرا جانتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماحول میں کبھی اللہ کا فضل شراب نہیں آئی۔ وہ ہندوستان، اس نے بوتل کھولی اور یوں بو آئی جیسے سڑا ہوا گند ہو۔ جب تیری منع کا سکھڑے، یہ کیا کھول کے بیٹھ گیا، وہاں سے میں تو نکل گیا۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آئے نبی کا شیر سیدنا امیر حمزہ سید شہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی اور سنی، کہا میرے آقا فکر نہ کرو، اگر اچھائی سے آیا ہے تو سر پہ بٹھاؤں گا، تو آپ دیکھ لے یا کھڑے ہو جائیں، اگر یہاں آ کر حرکت کرے گا اسی کی تلوار سے سر اتار کے اسی کی چھاتی پہ رکھ دوں گا۔ نبی کے دیوانے سارے بہادر تھے، یہ الزام ہے نبی کے دیوانوں پہ، نبی کے صحابہ پہ، نبی کے اہل بیت پہ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کا گھرانہ، نبی کا ماحول، نبی کے صحابہ میں سے کوئی بھی تکیہ باز نہیں ہے۔ یہ تکیے سرانے تو تیرے کام آتے ہیں، ان کے نہیں کام آتے تھے۔ عمر آئے، مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دامن پکڑ کر جھٹکا دیا، عمر کب تک ستاؤ گے؟ عرض کیا میرے آقا غلام بن کے آیا ہوں، خادم بن کے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، سر دینے چلا، سر لینے چلا تھا، اب سر دینے آیا ہوں۔ غسل کراؤ۔ فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھی، میرے آقا غسل کرا کے لائی ہوں۔ حضور کی نظر پڑی، میرے آقا غسل کرا کے لائی ہوں۔ حضور کی نظر پڑی، فاطمہ یہ تیرے بالوں کو کیا ہوا، یہ تیرے کپڑے کیوں پھٹ گئے، یہ منہ سے خون کیوں تھوک رہی ہو؟ عرض کیا میرے آقا میرے بھائی کے ایمان کے بدلے میں مجھے اگر لہو بہانا پڑے تو مجھے کوئی سودا مہنگا نہیں، جہنم سے نکل کر میرا بھائی جنت میں چلا جائے تو لہو تھوکنا میرے لیے کوئی مہنگا نہیں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان بن گئے، اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کوٹڑی کی طرف چلے، پچھلی کوٹڑی کی طرف۔ اب یہ تو فاروق تھا نا، دونوں گھروں کا بہادر۔ عرض کیا میرے آقا کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا نماز پڑھتا ہوں۔ وہ نماز کیا چیز ہوتی ہے جی؟ عبادت ہے اللہ کی۔ اچھا، ساری دنیا بیت اللہ میں عبادت کرے اور آپ کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ اے عمر تیری قوم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے مارا ہے، میرا سر سجدے میں تھا، اونٹ کا اوج لا کر میری پشت پہ لاد دیا، میری لخت جگر نے آ کے اتارا، میں بیت اللہ میں عبادت کرنے لگا، زور زور سے پتھر مارے، میرے سر سے لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب وہ دن گئے، اب وہ دن رخصت ہو گئے جب چھپ چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی، اب ہم خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ چکا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اب کوٹڑی کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نہیں نماز پڑھنے دوں گا کوٹڑی میں، چلو بیت اللہ میں آپ نماز پڑھیں۔ فرمایا عمر تیری قوم شرارت کرے گی، کہا قوم کو میں دیکھوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جو خطرہ تھا وہ آج تک تھا، آپ چلے، وہاں انتظار ہو رہا ہے نبی کا سر آئے گا۔
نبی کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف میں جا پہنچے اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے للکار کے کہا مکے والوں جس نے اپنی عورت بیوہ کرانی ہو وہ آ جائے مقابلے میں، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آئے، جس نے اپنا سب کچھ اجاڑنا ہو مقابلے میں آئے۔ اب تک خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں بنا تھا، اب کالی کملی والی کا میں غلام ہوں، آؤ میں اسے دیکھ لوں گا۔ میرے آقا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو خوب ہوئی بھائی، بھیجا تو تھا سر لینے کے لیے، وہ تو سر دے بیٹھا۔ جب دارالندوہ میں خبر پہنچی کہ تم تو یہاں انتظار کر رہے ہو، وہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، بس بھگدڑ مچ گئی، کبھی یہی نہ پہنچے ہمیں ہی نہ رگڑ مارے۔ کفر کے پاؤں نہیں ہوتے، کفر بڑا متسلسل ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ یہ جیسے بچے نہیں کھیلتے غباروں سے، او اتنا بڑا نظر آتا ہے، پٹاخ کر کے ہوئی اور ربڑ اتنی سے ہو جاتی ہے۔ کفر کی طاقت یوں ہی ہے۔ آپ کسی کافر کو بات کرتا ہوا دیکھیں گے نا، ایسا معلوم ہوگا جیسے اس کے پیچھے بہت بڑی فوج کھڑی ہے، بڑا طاقتور، شرک کی باتوں پہ بڑا زور دے گا، اور تھوڑا سا سوٹا کھڑکھڑا دو نا فوراً اجی اگر مگر میں تو یوں کہنا چاہتا تھا، اگر مگر میری تو بات کا مطلب یہ تھا، فوراً بدل جائے گا۔ یہ تو ڈھیل آپ لوگوں کی ہے، ورنہ دنیا میں شرک اب تک رہتا ہی نہ۔ مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، ہجرت فرما کر فاروق بھی مدینہ طیبہ میں ساتھ چلے گئے، اعلیٰ درجے کا منصب ملا۔ ایک بات تو بتاؤ باولپور کے لوگوں، اگر تمہارے دروازے پہ کوئی افسر شادی کرنے کے لیے آ جائے وہ گھر بڑا بن جاتا ہے نا؟ سب لوگ کہتے ہیں نا جی آج تیرا مقدر وزیر اعظم تیرے گھر پہ آیا، گورنر تیرے گھر پہ آ گیا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اندازہ تو لگا اس گھر کا کیا کہنا جس گھر پہ دلہا بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں۔ فاروق کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے تشریف لائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی بیٹی ہے، ام المومنین میں سے ہے، حضور کی گھر والی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہے۔ تمہارے یہاں باولپور میں سسر کا درجہ باپ کیسا ہے یا بیٹے کیسا ہے؟ ہاں ہولی لیندے ہو، سمجھ گیا میں کھلے میں رہندے ہو نا۔ سورے کا درجہ سسر کا درجہ تمہارے یہاں باپ جیسا ہے یا بیٹے جیسا ہے؟ تو فاروق نبی کا سسر ہے، صدیق نبی کا سسر ہے، عثمان نبی کا دوہرا داماد ہے، علی مرتضی کارا داماد ہے۔ فاروق اعظم نے کئی مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے پیش کری مختلف عنوانات سے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ 17 مقام ایسے ہیں کہ جو بات فاروق نے فرض پہ کہی اللہ نے عرش پہ اسی بات کو قبول کر لیا۔ میں تو باولپور کے لوگوں صرف تمہیں ایک بات کہوں گا اور رب ذوالجلال کی قوت کا اندازہ لگاؤ، وہ مالک الملک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سارے جہان کا پالنہار ہے، وہ میرے فاروق کی بات کو رد نہیں کرتا، تو کیوں کرتا ہے؟ بدر کے قیدی آئے مدینے میں، بدر کے جنگ میں جو کافر گرفتار ہو کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے مشورہ فرمایا، تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا بتاتا ہوں ابھی سیدھی رائے، یہ جتنے 70 کافر ہم پکڑ کے لائے ہیں نا سب کو اڑا کے رکھ دو۔ کچا نہیں تھا نا، ڈھیلا تو تھا ہی نہیں۔ اور اگلی بات بتا دوں بڑی شاندار ہے، عرض کیا یا رسول اللہ کسی ویسے کیسے آدمی سے گردنیں نہیں کٹوانی ان قیدیوں کی
ان کے رشتہ دار یہاں مسلمان ہیں، ان کے حوالے کرو، چچا بھتیجے کو مارے، بانجا ماموں کی گردن کاٹے، بھائی بھائی کا پیڑ پھاڑے، ارے کفر کے ہو اسلام کے ہوتے ہوئے کفر کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ یہ رائے دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جتنے بھی بدر کے میدان سے گرفتار ہو کر کے آئے ہیں ایک کو بھی مت چھوڑو، اور رشتہ دار کو مارے۔ یہ کس کا لحاظ کرتا تھا بابا؟ بدر کا جنگ ہو رہا ہے، حضور کی نظر پڑی، سگے مامے کا ایک پیر کے نیچے دبا رکھا ہے اور ایک ہاتھ سے پیر پکڑ کر بیچ سے پھاڑ رہا ہے۔ حضور کی نظر پڑی، اے عمر یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے تھے یا نانے تھے، جب آپ سے جڑ گئی اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ یہ کس کا لحاظ کرتا تھا؟ آخر کافر لوگ یوں ہی تو نہیں کہتے اگر 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان